بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9/11 کی دہشت گردی کے بعد ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جانے لگی جسے ٹیرر فائنینسنگ کا نام دیا گیا، یعنی معاشی دہشت گردی۔ مطلب دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے جو پیسہ استعمال کیا جا رہا تھا اسے ٹیرر فائنینسنگ کا نام دے کر ان کے تمام اکاؤنٹس کو دنیا بھر میں فریز کر دیا گیا۔ لیکن میرا آج کا موضوع ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہے، مگر اسی سے جڑی ایک اور دہشت گردی جسے میں دہشت گردی ہی کہتا ہوں، وہ ہے تعلیمی دہشت گردی، یعنی ٹیرر ایجوکیشن، جس نے ویسے تو پورے پاکستان کو متاثر کیا ہے، لیکن اس تعلیمی دہشت گردی کا اصل ہدف کراچی تھا۔ وہ کراچی جو بڑے مان کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ کراچی نہ صرف پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں کا شہر ہے، بلکہ پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر سے لوگ تعلیم کے حصول کے لیے یہاں کی درسگاہوں کا رخ کیا کرتے تھے، اور یہاں سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات دنیا میں نام کمایا کرتے تھے۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا حسن انتظام کہ جب عالمی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کی تشریح یا تعریف اپنے مالی اور عالمی مفادات کو سامنے رکھ کر دنیا کی کمزور معیشتوں کو کنٹرول کیا جانا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تعلیم کو بھی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بچوں کے ذہنوں میں ٹھوسنا ہے۔ یہی وہ ٹیرر ایجوکیشن یا تعلیمی دہشت گردی تھی کہ جس نے کراچی کے غریب والدین سے اپنے بچوں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم دلانے کا حق چھین لیا۔ 9/11 کے بعد جس طرح کراچی کے سرکاری اسکولوں کو تباہ کر کے پرائیویٹ اسکول مافیا کے ہاتھوں اس شہر کو بیچا گیا، اس نے بھوک پر لکھی اس خوبصورت غزل کے ایک متاثر کن مصرے کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے کو سامنے رکھ کر مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ تعلیم تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے۔ جی جناب، جو 9/11 کے بعد تعلیم میں 180 ڈگری کا یو ٹرن آیا، جس میں سے ہماری معاشرت، ہماری مذہبی رواداری، ہماری تہذیب و روایات، ہمارے اجداد کی تربیت کو نکال کر اس میں لبرلزم کا زہر انجیکٹ کیا گیا، جس طرح بے شرمی، بے حیائی کو روشن خیالی کا نام دیا گیا، جس طرح مخلوط نظام تعلیم کو وقت کی ضرورت قرار دیا گیا، جس نے جوان لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور گھومنے کی قانونی آزادی دی، اس نے یقیناً تہذیب کے، رواداری کے، اخلاقیات کے آداب بلا دیے۔ آج تعلیم امراؤں کی جاگیر بنا دی گئی۔ غریب کو اس مہنگے اور غیر معیاری تعلیمی نظام سے ایسے نکال کر باہر کر دیا جیسے دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ آج عموماً لوگ جب کسی بھی نئے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے اپنے دوست احباب سے مشورہ کرتے ہیں تو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہسپتال یا اسکول کھول لو، اس سے زیادہ منافع بخش کاروبار اس وقت اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب تعلیم دھندا اور کاروبار بنا دیا گیا۔ وہ تعلیم جو کسی بھی مہذب معاشرے میں مفت فراہم کی جاتی ہے اور جسے ترقی یافتہ اقوام یا ممالک نوبل پروفیشن کہتے ہیں، کیونکہ طاقتور ملک یا معاشرے صحت اور تعلیم کے مضبوط ستونوں پر ہی تو کھڑے ہو کر زمین و آسمان کو تسخیر کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ دھندا بنا دیا گیا ہے۔ ابھی نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ کراچی کے غریب ہی نہیں، ان متوسط گھرانوں کے والدین سے ذرا جا کر پوچھئے کہ جن کے بچے اس پرائیویٹ اسکول مافیا کے شکنجے میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ کتاب، کاپیوں اور یونیفارم کے نام پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ اپنے اپنے پرائیویٹ پبلشر کے ذریعے کاپیاں پرنٹ کروا کر نت نئی کتابیں والدین کے متھے مار کر لاکھوں کروڑوں روپے بٹورے جا رہے ہیں، بالکل اسی ڈاکٹر اور اسپتال مافیا کی طرح کہ جس کی دی گئی دوائی یا ٹیسٹ کی پرچی اسی مخصوص لیب یا میڈیکل اسٹور سے ہی لینی ہوتی ہے جو قابل ترین ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے۔ غریب والدین کی چیخیں نہ حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچ رہی ہیں
نہ ہی ان اپنوں کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہیں کہ جو مفت اور معیاری تعلیم کا جھانسا دے کر اپنوں سے ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں۔ لگتا تو ایسا ہے کہ حکومت سندھ نے کراچی کے نام نہاد حقیقی نمائندوں کے اشتراک سے تعلیم اور صحت کو آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ ٹھیکیداروں کو صرف یہ ہدف دیا گیا ہے کہ رقم کا ایک مخصوص حصہ بروقت ان کے اکاؤنٹوں تک پہنچا دیا جائے۔ باقی تعلیم کے نام پر آپ غریب والدین کا استحصال کریں یا ان کے بچوں کا تعلیمی قتل عام کریں، آپ سے کوئی ادارہ یا حکومت کوئی سوال نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے پرائیویٹ اسکول مافیا اتنی طاقتور ہو گئی ہے یا بنا دی گئی ہے کہ والدین کی منت سماجت یا ان کی غربت بھی ان کی فرعونیت کو کم نہیں ہونے دے رہی۔ اس موجودہ تعلیمی نظام کو دیکھتے ہوئے میرا اپنا ایک ذاتی موقف ہے کہ تعلیم کے نام پر بد تہذیبی، بے شرمی اور بے غیرتی خریدنے سے کہیں اچھا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو اس وبا سے دور رکھ کر گھر میں وہ تعلیم اور تربیت فراہم کر دی جائے کہ جس میں آپ کے آباء و اجداد کی تربیت اور روایات کی جھلک نمایاں نظر آئے، یا پھر لبرلزم کے نام پر تعلیمی دہشت گردی کے خلاف اجتماعی جہاد یا جدوجہد کی جائے، کیونکہ موجودہ تعلیمی نظام کا حال تو ایسا ہی ہے کہ ببول کے بیج بو کر گلاب کے پھولوں کے اگنے کی آس لگا لی جائے۔ آج والدین جو صاحب حیثیت ہیں اور شہر کے نام نہاد بڑے بڑے اسکولوں میں تعلیم دلوانے کے لیے لاکھوں روپے بھٹی میں جھونک رہے ہیں، ذرا ان بچوں کی تربیت اور ان کا لائف اسٹائل ملاحظہ کر لیجئے۔ شہر کے پوش علاقوں میں بڑے بڑے قہوہ خانے، مساج سینٹر، شیشہ ہاؤسز یا دیگر ایسے مقامات کہ جس کے نزدیک سے گزرنا بھی معزز اور مہذب گھرانوں کے لیے سوال کھڑا کر دیتا ہے، وہ انہی اشرافیہ کے بچوں سے آباد ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں آزادی کے ساتھ تفریحی مقامات پر ایسی نازیبا حرکات و سکنات کرتے نظر آئیں گے کہ نظر شرم سے جھک جاتی ہیں۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بچیوں کے لباس دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہیں ویسٹ کے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، اور یہ سب بے غیرتی، بے حیائی ہم مفت میں نہیں بلکہ لاکھوں روپے دے کر ان تعلیمی اداروں سے خرید رہے ہیں۔ نہ جانے ہم معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ تعلیم جو کبھی زیور کہلاتی تھی، جو ادب آداب سکھاتی تھی، آج وقت سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو جوان اور بالغ کر رہی ہے، والدین سے باغی بنا رہی ہے، فحاشی اور بد تہذیبی کو لیجٹمائز کر رہی ہے۔ اور یہ سب انجانے میں یا اتفاقیہ نہیں ہو رہا، بلکہ بائی ڈیزائن اور منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کو تعلیمی اور جسمانی طور پر کمزور کر کے آپ کی آنے والی نسلوں تک کو غلام بنانے کی ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان، سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ان آخری الفاظوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی تباہی کا انتظار کریں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔